ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا کالی کملی والے کے قانون کی عمل داری کے لیے حاصل کیا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں کالی کملی والے کی حدیث کے ساتھ ساتھ کالی کملی والے کے نظام کے بھی ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اگر عمران خان کرپشن کے خاتمے کا آدھا سچا اور آدھا جھوٹا نعرہ لگا کر، آدھا نعرہ سچا اس لیے کہ یقیناً میاں صاحب میں کرپشن ہے اور یقیناً زرداری صاحب میں کرپشن ہے، لیکن آدھا جھوٹا اس اعتبار سے ہے کہ خان صاحب کو اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، خان صاحب اگر تبدیلی کا جھوٹا سچا نعرہ لگا کر اور کرپشن کے خلاف مرد مجاہد بن کر اس قوم کی یوتھ کو بھنگڑے ڈلوا سکتے ہیں، ناچ گانے سنوا سکتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکال سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ نظام عملداری کے لیے غیرت مند نوجوانوں کی فوج ظفر موج کو تیار نہیں کر سکتے؟ کہ آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے تہجد گزار نوجوانوں کی فوج ظفر موج کو تیار نہیں کر سکتے؟ کہ آپ نظام مصطفیٰ کے لیے پاک دامن اور طاہر نوجوانوں کی فوج ظفر موج کو تیار نہیں کر سکتے؟ خان صاحب، آپ کا انقلاب بھنگڑے کا انقلاب، ناچ گانے کا انقلاب، آپ کا انقلاب فحاشی کا انقلاب، آپ کا انقلاب بد اخلاقی کا انقلاب اور مصطفیٰ کا انقلاب، حیاداری کا انقلاب، للہیت کا انقلاب، عبادات کا انقلاب، پاک دامنی کا انقلاب، طہارت کا انقلاب، تزکیے کا انقلاب، ایمانداری کا انقلاب۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا خان صاحب اور میاں صاحب کے نظاموں کو الٹا کر حضرت رسول اللہ کے پاکیزہ اور پوتر نظام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا آپ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ آنے والے ایام میں جماعت کی قیادت آپ کے ووٹ کا رخ نظام مصطفیٰ کی طرف موڑنے لگے کہ آپ میاں صاحب اور خان صاحب سے اپنی جانوں کو چھڑوا کر اپنی جانوں کی تجارت اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقت آئے گا جب نظام اسلام اس ملک میں غالب آئے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حضرت ظفر الملت والدین حضرت مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو اور سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اور حضرات گرامی قدر کسی اور کہنے والے نے کہا تھا، روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں۔ حضرات گرامی قدر، اور کسی اور کہنے والے نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اور حضرات گرامی قدر، حضرت حسان نے کہا تھا، حجوت محمدن حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجداؤ، کہ سن لو حضرت رسول اللہ کی ہجب کرنے والوں، جواب میں دوں گا اور بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے۔ تو اللہ نے اس کو جنت کا راہی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آل الحدیث کی تحریک دنیا کے منچلوں کی تحریک نہیں ہے۔ آل الحدیث کی تحریک مرغ باد نما کو دیکھ کر اپنے رخ کو بدل دینے والی تحریک نہیں ہے۔ آل الحدیث کی تحریک چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے والی تحریک نہیں ہے۔ آل الحدیث کی تحریک برادری کے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو پوجنے والی تحریک نہیں ہے۔ آل الحدیث کی تحریک پارٹی کے جھوٹے دیوتاؤں کو پوجنے والی تحریک نہیں ہے۔ آل الحدیث کی تحریک بالکل سیدھی سادی تحریک ہے۔ یہ حضرت رسول اللہ کی تحریک ہے، یہ آپ کے نظام کی تحریک ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں پر دستوری طریقے سے، آئینی راستے سے، دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ انشاءاللہ سارے نظاموں کو تلپٹ کر کے چھوڑیں گے اور حضرت رسول اللہ کے نظام کے علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، عمرانی اور نوادی غلامی سے آزاد ہو کر اور پارٹی اور برادری کے خداؤں کو تج کر کے کیا حضرت رسول اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا حضرت رسول اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
انشاءاللہ حضرت علامہ شہید کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، حکیم صادق سیالکوٹی کے علم کا لوہا منوا کے چھوڑیں گے، مولانا شریف سیالکوٹی کے مناظرے کے رنگ کو دوبالا کر کے چھوڑیں گے، اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی للہیت کا پھریرا اٹھا کے چھوڑیں گے۔ کیا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟